السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت ہی ادب و احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب عمر کہ آپ ہی وہ انسان ہیں جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے خدا کے بندے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب عمر، میں حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور جانشین تھے۔ میرا مذہب یہودیت ہے۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ کے آخری رسول کے وصی و جانشین سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اے جناب عمر، اگر آپ نے میرے ان سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت جناب عمر نے کہا کہ اے خدا کے بندے، میں وہ انسان نہیں کہ جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو باقی سب مسلمانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہو۔ اے خدا کے بندے، اگر تم واقعی ہی میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رسول اللہ کے بھائی حسن و حسین کے بابا اور جناب سیدہ کے شوہر حضرت علی کے پاس جاؤ، تمہیں تمہارے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات وہیں سے ملیں گے۔ تو اسی طرح وہ شخص حضرت امام علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب و احترام سے کہنے لگا کہ اے جناب علی، میں حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں۔ میرا دین اور میرا مذہب یہودیت ہے۔ میں سچے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسلام کو قبول کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اس بات کے لیے مطمئن رہوں کہ جس دین کو میں قبول کر رہا ہوں وہ دین واقعی میں ایک سچا دین ہے، اور یہ دین اسی آخری نبی کا دین ہے۔ اس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اے جناب علی، میں پہلے آپ سے 3 سوال کروں گا۔ اگر آپ نے میرے پہلے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آپ سے 3 اور سوال کروں گا۔ اگر آپ نے میرے ان 3 سوالوں کا بھی صحیح جواب دے دیا تو پھر میں آخر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا۔ اگر آپ نے میرے ان سبھی سوالات کے بالکل درست جواب دے دیے تو پھر میں آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی، میرے پہلے 3 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے خون کا قطرہ کس کا گرا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا چشمہ جاری ہوا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت ہلا؟ تو جب اس شخص نے حضرت امام علی سے یہ پہلے 3 سوال کیے تو حضرت امام علی نے اسے اس کے پہلے 3 سوالوں کا جواب دیا کہ اے خدا کے بندے، تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں سب سے پہلے آدم کے بیٹے حابیل کے خون کا قطرہ گرا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ اے خدا کے بندے، اس زمین میں جب حضرت حوا نے پہلی مرتبہ اپنے فرزند کو جنم دیا تھا تو اس وقت حضرت حوا کے خون نفس کا پہلا قطرہ گرا، اور وہی ان کا قطرہ اس زمین میں سب سے پہلے گرا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں سب سے پہلا چشمہ بیت المقدس سے جاری ہوا، جبکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اے خدا کے بندے، اس زمین میں سب سے پہلا چشمہ آب حیات سے جاری ہوا، اور آب حیات ایک ایسا چشمہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ اس چشمے سے پانی پی لے تو اسے قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ اے خدا کے بندے، تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں سب سے پہلے وہ درخت ہلا تھا کہ جس درخت کی لکڑی سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی تھی، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اے خدا کے بندے، اس زمین میں سب سے پہلے عجوہ کھجور کا درخت ہلا، اور کھجور کے تمام نسلیں اسی عجوہ کھجور کے درخت سے ہی پیدا ہوئیں۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ امیر المومنین حضرت امام علی نے اسے اس کے پہلے 3 سوالوں کا درست جواب دے دیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی، اب آپ مجھے میرے ان 3 اگلے سوالوں کا جواب دیں، جن میں سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے کتنے امام ہوں گے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نبی جنت میں جنت کے کس درجے یا پھر کس مقام پر رہیں گے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کے نبی کا جہاں پر مقام ہوگا تو اس مقام پر آپ کے نبی کے ساتھ اور کون کون رہے گا؟ تو حضرت امام علی نے اسے اس کے اگلے 3 سوالوں کا بھی جواب دے دیا کہ اے خدا کے بندے، ہمارے نبی کی امت میں سچائی کی بنیاد پہ عدل اور انصاف کرنے والے 12 امام ہوں گے، اور اگر کسی شخص کا انہیں چھوڑ دینا انہیں کوئی نقصان نہ دے گا، بلکہ جو شخص انہیں چھوڑے گا تو وہ خود اپنا نقصان اٹھائے گا۔ اور یہ امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہوں گے،
اور اے خدا کے بندے، جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت کی سب سے اعلیٰ اور بلند ترین درجے جنت عدن میں ہوگا، اور جنت عدن میں آپ کے ساتھ آپ کی اہل بیت میں سے 12 امام رہیں گے۔ اسی طرح اس شخص نے حضرت علی سے اپنا آخری سوال کیا کہ اے جناب علی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نبی کا وصی و جانشین آپ کے نبی کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے گا، اور اس کی موت کس طرح واقع ہوگی؟ تو حضرت امام علی نے اسے اس کے آخری سوال کا بھی جواب دے دیا کہ اے خدا کے بندے، ہمارے نبی کا وصی و جانشین آج سے 30 سال تک اور زندہ رہے گا، اس میں نہ ایک دن کی کمی ہوگی اور نہ ہی ایک دن کا اضافہ ہوگا، اور اے خدا کے بندے، ہمارے نبی کے وصی کے سر پر تلوار سے وار کیا جائے گا، اور اس کی داڑھی اس کے سر سے نکلنے والے خون کی وجہ سے تر ہو جائے گی۔ اس کے بعد جیسے اس شخص نے حضرت امام علی کی زبان سے یہ سنا تو وہ شخص زور زور سے رونے لگا، اور زور زور سے رو کر کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔